بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جی امام سلیم الوی صاحب، آئی سی سی ناروے کے امام ہیں، اور ان سے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں بچوں کی سیلف رسپیکٹ کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بچے ہیں جو کہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آگے سے بات نہیں کر پاتے، یا پھر کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے ان کے گھر میں یا باہر، لیکن گھر کا ماحول جو ہے ان کا کتنا دبا ہوا ہوتا ہے، وہ بچوں کے پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں گے امام صاحب، مولانا صاحب؟ بہت شکریہ وقاص بھی، آپ نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ جزاک اللہ اسلام کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی شخصیت کو بھی باقاعدہ اہمیت دی گئی ہے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ اپنی بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی محفل میں اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، تو آپ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بچے کو اس میں سے حصہ دیتے تھے۔ اور بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ دائیں جانب سے آپ کا معمول تھا کہ آپ شروع کرتے تھے، چیز تقسیم کرتے تھے جو بھی آتی تھی۔ تو ایک دفعہ آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا، نوجوان، ایک چھوٹا بچہ، اور دوسری طرف ایک جید صحابی بیٹھے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے ہی آغاز کیا اور یہ بتایا بچوں کے حوالے سے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کہ جن کی والدہ کو جن کی والدہ ان کو حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھیں کہ وہ حضور کی خدمت کیا کریں گے، اور تربیت اور وہ ساری چیزیں۔ تو حضرت انس کی مشہور حدیث ہم اکثر سنتے بھی ہیں اور خطبات میں بیان بھی کی جاتی ہے کہ 10 سال تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک بچہ، اس کی ایک باقاعدہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اس کی بھی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی بحیثیت والد یا والدہ، ہم اس چیز کو عام طور پہ ملوز نہیں رکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہم بڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم جو چاہیں طے کریں۔ بچہ اس سے نہ بات پوچھی جاتی ہے، نہ اس سے مشاورت کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ اس معاشرے کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بچوں کو آپ باقاعدہ انوالو کریں، بچوں کو آپ انگیج کریں۔ تو یہ چیز، یعنی یہ معاشرہ تو ہمیں اب سکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ چیزیں آج سے 1450 سال، 1500 سال پہلے جو ہے وہ سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے پوری فیملی کی دعوت کی، اپنے پورے خاندان کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بلایا، اور دعوت کے بعد جب آپ نے دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو حضرت علی اس میں باقاعدہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے جی میں گو کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، لیکن جو ہے وہ میں آپ کی دعوت پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ بچہ ہے، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں۔ پھر اسی طرح غزوات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ بچے، معاذ اور معوذ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ بچے تھے، نوجوان تھے۔ تو حضور نے یعنی ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا کہ بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ہاں میں نے آبزرو کی ہے کہ بچہ اگر مسجد میں آ جائے تو اس کو بھی ایک ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے باقاعدہ یہ چیز سکھائی ہے۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد آتے ہیں، حضور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ اترتے ہیں، اتر کے ان کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اور پھر آپ خطبہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے پریکٹیکلی کہ بچوں سے محبت کا، بچوں سے شفقت کا اظہار کرنا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک دفعہ حضور نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، تو وہاں پہ ایک سردار بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں، یعنی بیٹی کے بیٹے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور نے آگے سے کہا کہ یہ تو پھر رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے، یعنی یہ ایک حقارت کی علامت، بیٹی کو کمتر سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر، اور بیٹے کو زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے ہیں ان کو کبھی بوسہ نہیں دیا، اور آپ بیٹی کے بیٹے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ چیز بتائی کہ یہ کوئی اسلام کے اندر ایسے تقسیم نہیں ہے اور ایسا کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔
تو ہمیں اس چیز کو خصوصی فوکس کرنا چاہیے کہ بچے گھر کے اندر ہیں، آپ گھر کے معاملات کے اندر بھی ان کو شریک رکھیں، ان کو دلچسپی ان کی تاکہ برقرار ہو، ڈیولپ ہو، اور اس کے بعد کوئی بھی کام کرنا ہے، ان کے گھر کے اندر آپ نے سالن بھی بنانا ہے، بچوں سے پوچھیں جی کیا کھانا پسند کریں گے، ان کی مشاورت سے بنے گا تو وہ ایک اپنائیت بھی، اور دوسرے نمبر پہ ایک جو ہے وہ محبت کا اظہار بھی، اور ایک ریلیشن بلڈ ہوتا ہے۔ پھر اسی چیز کو آپ بچپن سے شروع کریں، پھر جوانی کے اندر آپ لے کے جائیں ہر معاملے کے اندر، اس میں بھی جب رشتے کے معاملات آتے ہیں بچوں کے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں سے مشاورت عام طور پہ ہمارے کلچر کے اندر یہ نہیں ہے کہ مشاورت کی جائے، حالانکہ اسلام میں آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تو حضور نے انہیں کہا کہ میں پہلے فاطمہ سے پوچھوں گا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا، اور جب انہوں نے جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا تو پھر حضور نے ان کے رشتے کو قبول کیا، اور یہ چیز بتائی ہے کہ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان کے مشاورت کے ساتھ ان کے فیوچر کے لیے جب ان کو فیصلہ کرنے لگیں تو اس میں ان کی پسند کو، ان کی خواہش کو، ان کی وابستگی کو ملحوظ رکھ کے ہم کریں۔ بالکل۔ تو مولانا آپ یہ بتائیں گے اس کے بارے میں کہ بچوں کی سیلف رسپیکٹ کو کیسے آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے؟ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس بتا سکتے ہیں ہمارے لسنرز کے لیے کہ کون سی ایسی چیزیں جو کہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں؟ بہت زیادہ ہوں گی لیکن 3 ٹاپ کی آپ بتا دیں، منیمم سب سے 3۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ بچہ جب بھی بات کر رہا ہو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنیں۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی بات شروع ہی نہیں کرتا تو ہم آگے نا اس کو انٹرپٹ کر دیتے ہیں، اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دیتے، یا اس کی بات ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آئی کنٹیکٹ بڑا ضروری ہے، بچہ جب بات کر رہا ہو آپ اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کر کے آپ جو ہے وہ بات اس کی سنیں، اٹینٹیو ہو کے اس کی بات سنیں، اور چاہے وہ جیسی بھی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ فیس ایکسپریشن نہ دیں کہ جی یہ بات تو یہ کوئی بات تھی کرنے والی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی بات یہ چاہے جیسی بھی ہے، ہلکی ہے، بورنگ ہے، جو بھی، آپ اس کی بات توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ چیز۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو بہت ضروری ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچہ بچہ ہے، بچہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، یا فار ایگزامپل آج کل بچے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اس کام کے اندر انگیج ہے تو اس وقت آپ اس کو ٹوکیں نہیں، یعنی جب وہ فارغ ہو جائے، نارمل جب آپ کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہو نا، تو آپ نے بھی اس کی اصلاح کرنی ہے تو تب کرنی ہے، پہلے نہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ وہ تیار ہی نہیں ہوتا، وہ الٹا ایگریسو ہو جاتا ہے کہ جی یہ کون سی ہے کہ مجھے وہ انجوائے کرنے بھی نہیں دیا جا رہا، میں سارا دن اسکول جاتا ہوں، یہ بھی کام کرتا ہوں۔ جی، تو تیسری بات جی، اور تیسری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی اس کو مشورے کے اندر شریک کریں، یعنی مشورے کا میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ اس سے مشورہ کریں تو بچے کی ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک پرسنالٹی ہے، یا گھر کے اندر میری ایک حیثیت ہے، یا فیملی کے اندر میری ایک حیثیت ہے۔ اور چوتھی ایک چیز کہ یعنی ہماری خواہشات ہو سکتا ہے الگ ہوں، لیکن بچے کی خواہش اس کی بھی ہم رسپیکٹ کریں۔ فار ایگزامپل بچے اسٹڈی کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ اس کے کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے، اب میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، اس کا انٹرسٹ ہے کہ وہ سافٹ ویئر کی طرف جائے، تو اس میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کی رسپیکٹ، ظاہر بات ہے کہ جس میں اس کی انٹرسٹ ہوگا تو اس میں وہ گرومنگ زیادہ کرے گا۔ تو اگر ہمارے پریشر پہ آ کے جی میرے والد کی خواہش ہے، میری والدہ کی خواہش ہے، تو وہ ایک کام کرے گا تو اس میں پھر اس کی وہ گرومنگ یا اس کی وہ ظاہر بات ہے کہ ڈیلیور اس انداز میں وہ نہیں کر پائے۔ زبردست، بہت بہت شکریہ۔ امام سلیم الوی صاحب ICC ناروے کے امام ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے، چھوٹے چھوٹے سے کلپس آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔